طلحہ سعید، اس کی داڑھی نہیں ہے، اتنی ادویات استعمال کی، یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت داڑھی نہیں تھی، کوئی ایسی دوا نہیں جو استعمال نہ کی ہو، لیکن اللہ نے اس کو داڑھی نہیں دی۔ اب پتہ نہیں اس کی داڑھی ہے کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ 15 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، کتنے ہمارے ایسے جاننے والے ہوں گے جن کے نہ سر کے بال ہیں نہ داڑھی کے بال، تو اس داڑھی کو بڑھائیے، یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بڑھاؤ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی، شمائل ترمذی اٹھائیے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی داڑھی گھنی داڑھی تھی اور سینہ ڈھانپتی تھی اور لمبی بھی تھی۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو ہے حج کے موقع پہ داڑھی کو تھوڑا سا کاٹا تھا، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ سے یہ داڑھی کاٹنا ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 17 صحابہ داڑھی کاٹتے تھے، اگر 17 کاٹتے تھے تو باقی کتنے صحابہ تھے؟ 1,44,000 کم و بیش صحابہ، ان کی بات بھی مان لو، یہ 17 کے پیچھے چل پڑے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اگر یہ کام کیا بھی ہے تو حج کے موقع پہ کیا ہے۔ اس لیے سر کی بالوں کی بناوٹ اور داڑھی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ چھوڑیے۔ واف اللہا کا معنی کیا ہے؟ داڑھی کو معاف کرو، داڑھی کو بڑھنے دو۔ یہ تو نہیں ہے کوئی آدمی کسی کے 2-4 لگا کے کہے جی مجھے معاف کرنا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ جو آپ سن رہے تھے، گنجے کے پاس آئے، بال چاہیے، بال اللہ نے عطا کر دیے جی، اس نے بچھڑے اور گائے کا مطالبہ کیا، اللہ نے وہ بھی عطا کر دیے۔ نبینے کے پاس چلے گئے اور نبینہ کیا، اس نے کہا جی اللہ آنکھیں دے دے، بس سب کچھ ہے، اللہ نے آنکھیں دے دیں۔ مال میں سے کیا چاہیے؟ بکریوں کی خواہش کی، اللہ نے بکریاں دے دیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو بڑھایا، خوب بڑھایا، اور یہ بات یاد رکھنا، جس کا مال جتنا زیادہ بڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر آزمائش ڈالتا ہے، آزمائش کے بعد اگر وہ کامل اتر آیا تو اللہ اس کو اور بڑھائے گا، اگر وہ آزمائش میں ناکام ہو گیا چھن جائے گا، کچھ نہیں پلے بچے گا۔ اب آزمائش کے لیے فرشتہ وہی آیا اور اس کی کیفیت وہ جو ان کی پہلے تھی، اگر کوڑی کے پاس آیا تو اسی شکل میں کہ آپ بھی کبھی ایسے تھے، اس نے یہ سارا علاقہ میرا ہے، میں جدی پشتی چودھری ہیں، چل دفعہ ہو جا، کون سی باتیں کرتا ہے، کوئی نہیں یہاں، چلا جا۔ کہا اللہ تو لڑا، اللہ تینوں ایویں کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں تھا ہی نہیں ایسے۔ آکڑ گئے، اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے جانے کے بعد اللہ نے اس کو ویسا ہی کر دیا، وہ پہلی کیفیت میں آ گیا۔ اور ایسے ہی گنجا کے ساتھ امتحان ہوا تو گنجا بھی امتحان میں ناکام، کچھ نہ دے سکا، اپنی جو ہے پہلی باتیں بھول گیا، کوڑا بھی بھول گیا، گنجا بھی بھول گیا۔ نبینے کے پاس گئے، اس نے کہا جی اللہ رب العزت کا احسان ہے، واقعی میری یہی حالت تھی، ایسا ہی تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے بڑا نوازا، بڑا دیا ہے، یہ وادی میں جتنی بکریاں ہیں سب میری ہیں، آپ کو جتنی چاہیے، جیسی چاہیے، جو چاہیے آپ لے جائیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ دعا دی اللہ اس کو بڑھائے، اللہ نے امتحان کیا، تیرے 2 ساتھی ناکام ہو گئے، اللہ نے تجھے کامیاب رکھا۔ تو میرے بھائیوں،
اللہ رب العزت کی آزمائش سے بچنا چاہیے، کہیں اللہ آزمائش میں ڈال نہ دے۔ تو اللہ رب العزت کی آزمائش بہت عجیب چیز ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت اگر آزمائش دے تو اللہ تعالیٰ سے استقامت اور اس پہ صبر کا اللہ سے دعا کیجئے۔ ہمارے اسلاف سیدنا عبد الرحمن ایک امام ہیں، وہ حالت بڑھاپے میں ہا کر رہے تھے، اور کسی دوست نے کہا یہ تو ہا کرتا ہے، یہ بھی لکھا جاتا ہے، اگر تو اس کی جگہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، جی لا حول ولا قوت الا باللہ، ہاں جی ایسے اذکار پڑھے گا تو اللہ رب العزت تیرے درجات بڑھائے گا۔ اس کے بعد ان کی آواز سے کبھی بھی ہائے کی جو ہے کلمہ نہیں نکلا، جب بھی نکلا اللہ رب العزت کی تسبیحات، تحلیلات اور تقدیسات، اور انہی کو وہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہائے کہنے سے تکلیف ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ سورہ الفجر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب انسان کو میں نوازتا ہوں، جب بہت زیادہ دیتا ہوں، بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ نے میری بڑی عزت کی ہے۔ أَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جب اس کی آزمائش جب تھوڑا سا کھینچ کر اور تھوڑی سی کمی سے کے ساتھ آتی ہے تو وہی اللہ تعالیٰ کے شکوے کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے میری اہانت کر دی، میری بےزتی کر دی، میں تو ذلیل ہو گیا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، اور کامیاب وہ ہے جب اللہ دے تو وہ اللہ کے راستے میں جو ہے دے، گلی کوچوں میں دے، اور جب اللہ لے لے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر کرے اور اپنے استغفار میں زیادہ ہو جائے، اللہ رب العزت لٹانے پر بھی قادر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو جب کبھی ہم دیکھیں اور جب ہمارے سامنے آئیں تو ہمارے پاس جتنی گنجائش ہو ہم ان کو دے دیں، لیکن یہ آج جو پیشہ ور ہیں، جیسے ہمارے یہاں اب خواتین کتنی آئی ہوئی ہیں، جب نماز پڑھ کے جاتے ہیں نکلنا محال ہو جاتا ہے۔ ایسی بات اچھی نہیں ہے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے، ان کو جھڑکنا اللہ رب العزت ہمیں منع کرتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، لیکن ان کی زیادتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں، اگر انہوں نے مانگنا ہی ہے سائڈ پہ بیٹھ جائیں اور باقی نمازیوں کو تنگ نہ کریں۔ اور ہمیں کیا حکم ہے دینے والوں کو؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیموں کو دھکے نہیں دینے، قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات، اگر نہیں بھی دینا تو اچھی بات کہو، کبھی بھی ان کا مذاق نہ اڑانا، کبھی بھی ان کے ساتھ غصہ نہ کرنا، کبھی بھی ان کو جو ہے ڈانٹنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی آزمائشوں سے ہمیں بچا کے رکھے، جب تک اللہ زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم زندہ ہیں، اللہ اپنی ہر قسم کی آزمائش سے ہم کو بچا کے رکھے۔ جو ہمارے دوست احباب فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین۔ واخر